وَعُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر آنے والا جو وقت ہے
آقا علیہ السلام کی عظمت تو بلند ہوتی جا رہی ہے۔ حضور علیہ السلام جس طرح اپنی ظاہری زندگی میں آپ کا فیض جو تھا اس سے تمام مسلمان، تمام ایمان والے، تمام صحابہ کرام فیض یاب ہو رہے تھے، فائدہ اٹھا رہے تھے، اسی طرح آقا علیہ السلام کہ دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی عالم انسانیت حضور علیہ السلام کے فیض اور روحانیت سے فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو ایک عالم نہیں ہے، عالم ہزار ہے۔ کہیں عالم نباتات ہے، کہیں عالم نباتات ہے، کہیں عالم جمادات ہے، کہیں عالم انسانیت ہے، کہیں عالم حیوانیت ہے، کہیں چرند پرند ہے، کہیں جن و انس ہے۔ تمام مخلوقات اور تمام عالمین کا جو رب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اسی طرح جس طرح رب کائنات کی ربوبیت کا فیض جو ہے تمام عالمین کے لوگ، تمام عالمین کی مخلوقات فیض حاصل کر رہی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ محبوب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی کہ جہاں جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی خدائی کے ڈھکے بج رہے ہیں، وہاں پر حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے ڈھکے بج رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں، یعنی جو 1500 سال پہلے حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، آقا علیہ السلام نے اپنی 1500 سالہ زندگی میں سفر بھی کیے، دنیاوی معاملات بھی انجام پائے، جہاد بھی کیے، ضروریات زندگی کے تمام جو معاملات تھے آقا علیہ السلام نے وہ انجام دیے۔ لیکن آقا علیہ السلام کو دیکھا ہر کسی نے، آقا علیہ السلام کی ساری زندگی میں دیکھا ہر کسی نے ہے، کفار و مشرکین نے بھی آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے، یہود و نصارہ نے بھی آقا علیہ السلام کو دیکھا، منافقین نے بھی آقا علیہ السلام کو دیکھا، لیکن آقا علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، لیکن آقا علیہ السلام کی وہ شناسائی حاصل نہ کر سکے، آقا علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، آقا علیہ السلام کی وہ معرفت حاصل نہ کر سکے۔
فیضیاب ہوئے، اسلام سے ان کے دل منور ہو گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا تو صدیق اکبر بن گئے۔ حضرت عمر فاروق نے جب آقا علیہ السلام کو دیکھا تو عمر فاروق بن گئے۔ حضرت عثمان غنی نے دیکھا تو ان کا مقام بہت بلند ہو گیا۔ حضرت علی نے دیکھا تو شیر خدا بن گئے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں آقا علیہ السلام کو صحابہ نے بھی دیکھا تو وہ صحابی کے مقام و مرتبے میں فائز ہو گئے، اور کفار و مشرکین نے بھی دیکھا لیکن وہ دیکھنے تک محدود رہے، وہ آقا علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، آقا علیہ السلام کی شان کو، عظمت کو، آقا علیہ السلام کی معرفت کو جان نہ سکے، اس لیے وہ اسلام سے محروم رہے، صحابی کے مقام و مرتبے سے محروم رہے۔ تو صحابہ کرام نے نہ صرف آقا علیہ السلام کو دیکھا بلکہ دیکھ کر آقا علیہ السلام کو پہچان بھی لیا، آقا علیہ السلام کی معرفت بھی حاصل کر لی، آقا علیہ السلام کی شان اور عظمت کو پہچان لیا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند کر دیا۔ جس طرح آقا علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی ظاہری زندگی سے فائدہ اٹھایا ہے، آقا علیہ السلام کی فیوز و برکات عظمتیں حاصل کی ہے۔ آج بھی اسی طرح آقا علیہ السلام کی جو برزخی زندگی ہے اس سے تمام عالمین فائدہ اٹھا رہی ہے، تمام کائنات، تمام انسانیت، تمام جن و انس آقا علیہ السلام کی جو برزخی زندگی ہے اس سے فیض و برکات حاصل کر رہی ہے، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہان کی رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ تو جس طرح آقا علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں آقا علیہ السلام رحمت للعالمین تھے، اسی طرح عالم برزخ میں بھی آقا علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، اور تمام بندگان انسان اور تمام عالمین آقا علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے فائدہ اٹھا رہے، فیض و برکات حاصل کر رہے۔ آقا علیہ السلام کو ظاہری زندگی میں جنہوں نے پہچان لیا وہ صدیق اکبر بن گئے، عمر فاروق بن گئے، عثمان غنی بن گئے، حضرت علی بن گئے، حضرت بلال بن گئے، حضرت انس بن مالک بن گئے۔ تمام صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان لیا، اور پہچان کر ان کے دل اسلام کے نور سے منور ہو گئے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام و مرتبہ عطا کر دیا ہے۔ اسی طرح عالم برزخ میں بھی آقا علیہ السلام کی روحانیت سے آقا علیہ السلام کی جو شان ہے، جو عظمت ہے، جو معرفت ہے، جو روحانیت ہے، اس سے بھی تمام عالمین فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، کہ میری زندگی جو ہے اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے، اور میری موت میں بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ جب تم نیک اعمال کرتے ہو تو میں خوش ہوتا ہوں، اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، اور جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری بخشش مانگتا ہوں۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام عالم برزخ میں بھی ہمیں
وہ ایک فیوز و برکات عطا فرما رہے ہیں، وہ روحانی فیض عطا فرما رہے ہیں، کیونکہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک آقا علیہ السلام کی رحمت سے لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ پہچان اپنی اپنی ہے۔ جو صدیق اکبر تھے، عمر فاروق تھے، انہوں نے پہچانا اور صحابہ کرام کے مقام پر فائز ہوئے، اور جو ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، انہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا لیکن پہچان نہ سکے۔ اسی طرح عالم برزخ میں بھی آقا علیہ السلام جب بھی ایک مومن، کافر، منافق، یہود و نصارہ کوئی بھی ہے، وہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو عالم برزخ میں بھی آقا علیہ السلام کا چہرہ انور دکھایا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک دکھایا جاتا ہے۔ لیکن یہ پہچان کی بات ہے، جنہوں نے دنیا میں آقا علیہ السلام کو پہچانا تھا، دنیا میں رہ کر آقا علیہ السلام کی معرفت حاصل کی تھی، دنیا میں رہ کر آقا علیہ السلام کی محبت کے ترانے گاتے تھے، وہ قبر میں بھی آقا علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیں گے، آقا علیہ السلام کو پہچان لیں گے، آقا علیہ السلام کو پہچان حاصل ہو جائے گی۔ یہ ہر مومن سے، کافر سے، یہودی سے، منافق سے سوال ہوگا۔ آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا تو پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ تو دنیا میں اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اس شخصیت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا۔ جو تو مسلمان ہوں گے وہ تو کہہ رہے ہیں حضرت محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہے، ان کا بیڑا تو پار ہو جائے گا۔ لیکن جنہوں نے دنیا میں آقا علیہ السلام کو نہ پہچانا، آقا کی معرفت نہ حاصل کی، آقا کی محبت کو اپنے دلوں میں پیدا نہ کیا، آقا علیہ السلام کی غلامی کو اپنے گلے کا پٹا نہ بنایا، تو وہ قبر میں ناکام ہو جائیں گے، نقصان اٹھائیں گے۔ اور جو مسلمان ہوں گے، جو پہچان لیں گے، تو ان کو دوزخ دکھائی جائے گی اور جنت بھی دکھائی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ اگر تم آقا علیہ السلام کو، حضور علیہ السلام کو نہ پہچانتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ جہنم میں ہوتا، تمہارا ٹھکانہ یہ جہنم میں ہوتا۔ اب تو نے حضور علیہ السلام کو پہچان لیا ہے، آقا علیہ السلام کی معرفت حاصل کر لی ہے، تو اب تمہارا ٹھکانہ یہ جنت ہے، اب تو قیامت تک اس جنت میں رہے گا۔ تو جو حضور علیہ السلام کو پہچان لیتا ہے تو گویا کہ قبر جو ہے اس کے لیے جنت کا ٹکڑا بن جاتی ہے، جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اور رہی بات نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ کیا ہے؟ ہمیں جنت تو حضور علیہ السلام کی پہچان کی وجہ سے ملی ہے، آقا علیہ السلام کی معرفت کی وجہ سے ملی ہے، حضور علیہ السلام کی محبت سے ملی ہے، حضور علیہ السلام کی عشق کی وجہ سے ملی ہے۔ تو یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس نے دنیا میں رہ کر نماز ادا کی ہے، دنیا میں رہ کر روزے رکھے ہیں، دنیا میں رہ کر حج کیے ہیں، دنیا میں رہ کر اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کیا ہے، شریعت کے احکامات پر عمل کیا ہے، ان عبادات کے صدقے سے قبر میں اس شخص کو حضور علیہ السلام کی شنائی رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ ان عبادات کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، حضور علیہ السلام کی شان و عظمت اور پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن جو جنت ملتی ہے وہ آقا علیہ السلام کے معرفت کی وجہ سے ملتی ہے، آقا علیہ السلام کی پہچان کی وجہ سے ملتی ہے، آقا علیہ السلام کی غلامی کی وجہ سے ملتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج آقا علیہ السلام کی پہچان حاصل کرنا ہے تو
تو آج دنیا میں رہ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہچان حاصل کرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اگر پیدا کرنا ہے اس دنیا کی زندگی میں رہ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو پیدا کرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں زندگی گزارو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں زندگی گزارو کہ کل قبر میں ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان حاصل ہو جائے. ہمیں قبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل ہو جائے. ہمیں قبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شناسائی حاصل ہو جائے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.